الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج دیوان حافظ کا دوسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم تعارف کتاب اور خواجہ صاحب کے متعلق عرض کر چکے ہیں۔ آج شروعات اس غزل سے کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں: الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولھا کہ عشق آسا نمود اول ولے افتاد مشکلھا۔ درس کا طرز بیان کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم پہلے آپ کے سامنے شعر کا لفظی ترجمہ پیش کریں گے، اس کے بعد شعر کا محاورہ ترجمہ، اور آخر میں شعر کی تشریح پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ شعر کا ترجمہ، لفظی ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اس شعر میں پہلا لفظ الا عربی کا لفظ ہے، حرف تنبیہ کو بولتے ہیں، بمعنی آگاہ ہونا، یعنی آگاہ ہو۔ ساقی کا لفظ بمعنی شراب پلانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر کہتے ہیں۔ ادر کا لفظ امر ہے، بمعنی پھرا۔ کأسن، کأس بولتے ہیں عربی میں پیالے کو، اور ناول امر ہے، بمعنی دے۔ دوسرے مصرے میں یہ کہ کا لفظ استعمال ہے، یہاں پر یہ حرف علت ہے۔ یہ بعد والا مکمل مصرع علت یعنی وجہ ہے پہلے مصرے کے لیے۔ لفظ عشق کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی یا کسی چیز کے ساتھ بہت محبت کرنا۔ بعض طبیبوں نے تو عشق کو بیماری کہا ہے۔ ہر بیماری کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ عشق کی بیماری بھی انسان کو خوبصورت چیز لگنے سے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق عشق کا لفظ عاشقہ سے لیا گیا ہے، اور عاشقہ ایک بیل ہے جسے لبلاب بھی کہتے ہیں۔ جس درخت پر یہ بیل چڑھ جائے تب تک اس کو نہیں چھوڑتی جب تک اس کو خشک نہ کر دے۔ تو عشق بھی ایک ایسی چیز ہے جس بندے کو لگ جائے تب تک اس کو نہیں چھوڑتی جب تک اس کو کمزور نہ کر دے۔ تاہم ہم اتنا عرض کر دیں کہ عشق صرف حسن صورت یا حسن سیرت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی دل فریب اور روح افزا کیفیت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بہرحال عشق کا لفظ اپنے اندر ایک بیش بہا سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اس کی کمال وضاحت کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، یہاں پر ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز علیحدہ 8 دروس پر مشتمل ایک پروگرام شروع کریں گے۔ اگلا لفظ اس شعر میں ہمارے پاس نمود۔ نمود کا معنی ہے ظاہر ہوا۔ افتاد، افتاد کا معنی مصدر افتادن پڑھنا، یہاں پر افتاد یعنی پڑی۔ مشکلہ، مشکلیں۔ یہ تو شعر کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب محاورہ اور منظوم ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولھا، پلا کر میں کرے ساقی دوائے درد بسملھا، کہ عشق آسا نمود اول ولے افتاد مشکلھا، کہ عشق آسا لگا پہلے پڑی پھر بیش مشکلھا۔ محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: اے ساقی دور ساغر جاری کر اور شراب پلا، کیونکہ عشق پہلے آسان نظر آیا مگر بعد میں بہت مشکلیں پڑیں۔ اب آخر میں اس شعر کا تشریح ملاحظہ کیجیے۔ عشق کے جو راستے تھے شروع میں تو ہمیں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے خوبصورت باغ ہو
چاروں طرف گل و گلزار اور چمنستان ہو، شفاف ندی کا بہتا ہوا پانی، بلبلوں کے نغمے، پتوں کی سرسراہٹ، اور باغ کے درمیان میں ہموار راستہ مرغزار اور سبززار زمین پر واقع ہو، جس پر چل کر منزل مقصود نظر آ رہی ہو اور وصال محبوب قریب ہو۔ لیکن کچھ آگے چل کر حیرت ہوئی کہ مرغزار اور سبززار بہت تھوڑی راہ تک تھے۔ اس پرلطف سفر میں اچانک ایک ایسی طویل منزلیں آ پڑیں کہ جہاں نہ دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ راستے کا کوئی نشان ہے، نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے، ہر ایک طرف ریگستان ہی ریگستان۔ روح انسانی جب اپنی اصل کے لحاظ سے ایک پاک نورانی مخلوق تھی، اس کا اصل مقام عالم ارواح تھا، جہاں وہ ذات حق کی محبت اور ذکر و فکر کی سعادت سے بہرور تھی، ان تمام روحانی معائب اور اخلاقی رذائل سے پاک تھی، جس کا محل عالم اجسام ہے۔ لیکن جب سے وہ خدا کے حکم سے جسم عنصری یعنی ہمارا موجودہ جسم، جو 4 عناصر ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے مرکب ہے، سے متعلق ہو کر عالم اجسام میں آئی، تو لازمی امر تھا کہ اس کی ان سابقہ سعادات میں کمی آ جائے جو عالم ارواح میں اسے میسر تھی، اور بعض نفاق، فساد، تکبر، کینہ وغیرہ رذائل غضبیہ اور حسد، طمع، ریا، فخر، بخل، خیانت وغیرہ معائب شہویہ سے ملوث ہو جائے۔ یہ ایک بدترین نقصان اور خسران کی حالت تھی۔ اس حالت کو انسان تب ہی محسوس کر سکتا ہے جب اس نے تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس کی کتابوں سے کے حوالے سے سبق عبرت حاصل کیا ہو، یا کسی کامل شخص کی تربیت نے اس کے دل سے حجاب غفلت اٹھا دیا ہو۔ اس کی روح متنبہ ہو کر معلوم کرتی ہے کہ وہ کس اعلیٰ مقام سے تنزل کر کے کس ادنا عالم میں اتری ہے۔ اس موقع پر لسان العصر مرحوم نے کہا، کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشیمن تھا کہاں، کچھ نہ پوچھے ہم نشیں میرا نشیمن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں۔ اور خواجہ صاحب نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا کہ عشق آسا نمود اول ولے افتاد مشکلہا، کہ عشق آسا لگا پہلے پڑی پھر بیش مشکلہا۔ خواجہ صاحب نے یہ ظاہر کر کے کہ عشق پہلے آسان نظر آیا مگر بعد میں مشکلوں کا سامنا ہوا، تو ان مشکلوں کے حل کے لیے ساقی سے مے کی طلب فرمائی۔ معشوق کے ناز و نخرے جو شروع میں عاشق کے لیے شراب کا کام دیتی ہیں، انجام کار اسے شراب خوری پر مجبور کرتی ہیں، تو خواجہ صاحب پکار اٹھے، الا یا ایھا الساقی ادر کأسا وناولھا، پلا کر میں کرے ساقی دوائے درد بسم اللہ۔ شراب کی طلب اس وجہ سے کی کہ شراب کم سے کم کچھ دیر کے لیے انسان کو دنیاوی افکار اور یار کی جدائی کے غم سے محفوظ کرتی ہے، مگر عشق حقیقی میں شراب سے مراد یہ کہ آدمی خودی کو چھوڑ دے، اور شراب سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جو فائدہ سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے وہ بے خودی ہے۔ تبھی تو مرزا غالب فرماتے ہیں، میں سے غرض نشاط ہے کس رویا کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روئے میا کو، یک گون بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یک گون بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ عاشق صادق کو منزل مقصود کے لیے تگ و دو میں ایک لمحہ بھی آرام نہیں،
مگر عقل راستے کی دشواریاں اور خطرے اس کے سامنے پیش کرتی ہے اور اس کے لیے صد راہ بنتی ہے، مگر عاشق صادق منزل کی پرواہ نہ کر کے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس عقل سے نجات مانگتا ہے کہ ساقی سے التجا کرتا ہے کہ اس کٹھن منزل میں مجھے شراب شوق پلا کر مست کر دے تاکہ راہ کی دشواریاں مجھے بے دل نہ کر دے۔ عاشق ہرگز اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک عاشق شوق طلب میں بالکل بدمست نہ ہو، اور جب تک اس کی عقل اس کو جادِ عشق کی منزلوں کے پرخطر ہونے سے ڈراتی رہے گی تو پہنچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مولانا حالی کا شاعر اس موقع پر لگن میں تیری نکل گئی جو نہ جھکے دریائے پرخطر سے، لگن میں تیری نکل گئی جو جھکے دریائے پرخطر سے، گئے وہ کود آنکھ بن کر کے نہ وار دیکھا نہ پار دیکھا، گئے وہ کود آنکھ بن کر کے نہ وار دیکھا نہ پار دیکھا۔ معشوق کی طلب میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس دریائے پرخطر سے جو درمیان میں حائل ہو اس سے نہیں گھبراتے اور شوق کی حالت میں مست نہ دریا کی گہرائی اور دریا کی چوڑائی کو دیکھتے ہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے کود جاتے ہیں۔ یہ حالت عاشق کی اس وقت ہو سکتی ہے جب ساقی نے اس کو شراب محبت پلا دی ہو۔ خواجہ صاحب بھی طلب جام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بے خود ہو جائے اور عشق کی مشکلات سے بے پرواہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دل شوق میں آ کر جو کچھ کرنا چاہتا ہے مگر عقل اس راہ میں کانٹے ڈالنا چاہتی ہے۔ اس لیے اقبال صاحب فرماتے ہیں اگرچہ دل کے پاس پاسبان عقل کا ہونا اچھا ہے لیکن کبھی کبھار اس کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ہم اپنے معشوق کا وصل حاصل نہیں کر سکتے۔ امیر بینائی نے اس موقع پر فرمایا، دیوانہ ہے دنیا میں جو دیوانہ نہیں ہے، دیوانہ ہے دنیا میں جو دیوانہ نہیں ہے، عاقل وہی ہوتا ہے جو عاقل نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب نے عقل سے بیزاری ظاہر کی، یعنی بیظاہری اس وجہ سے ظاہر نہیں کی بلکہ اس عقل سے جو عاشق کے لیے مشکلات کھڑی کرے اس کے تاثرات سے محفوظ رہنے کے لیے شراب کی درخواست کی۔ آج کی محفل میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز تیسرا درس ہوگا دیوان حافظ کا، اس میں پہلی غزل کے باقی مصروں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔